اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں میرا خیال ہے یہ والا جو خیال ہے، یہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جب ملے تو اس کے بعد یہ پہلے شروع میں شاید اتنا نہیں اندر رچا، لیکن آہستہ 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 آہستہ، چونکہ جب آپ کسی کے ساتھ پریکٹیکل وقت گزارتے ہیں تو آپ اس کے فیل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فالوئنگ جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک وجود کی تمام تحریک کو بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے کہ ایک شخص اپنی ساری جائیداد، دولت، دنیا چھوڑ کر اور اللہ کی راہ میں نکل پڑا اور ملامت کا لبادہ اوڑھ کر اس دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہا۔ انہوں نے میوزک تھراپی، دھمال تھراپی اور الٹیمیٹلی قرآن تھراپی، اور اس کے اندر جو تینوں چاروں جو اصناف جس سے انہوں نے سسکتی انسانیت اور دکھی انسانیت کو ایڈریس کیا، اس کا بنیادی نقطہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی دھڑکن کو سنو۔ وہ کہا فرمایا کرتے تھے دھڑکن ہی کائنات ہے، دھڑکن ہی کون ہے۔ تو وہ دھڑکن کو سنو اور اس دھڑکن سے 3 بار اللہ پڑھو، تم اللہ کے روبرو ہو۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، جو تم سوچتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کا مقصد ہوا کہ ہم پورے ایک ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ابا جی نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہی، محلے والے نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ ہمارا خیال ہمیں اور کسی کھڈے میں جا کے پھینکے گا، چونکہ ہم کمرے میں بند ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے۔ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی اللہ دیکھ رہے، ہم اس وقت کیا ارادے باندھ رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہے، ہماری اس وقت نیت کیا ہے، ہم کسی کو نقصان پہنچانے کا پلان کر رہے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ صرف آپ کا اللہ نہیں، اللہ اس کا بھی اللہ ہے جس کے خلاف آپ سوچ رہے ہو۔ حفاظت کا ضامن اللہ ہے، سب کی حفاظت، سب کو بچانے والا اللہ ہے۔ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی بے خبری، جیسے قلندر پاک کا فرمان ہے نا، وہ خبیر ہے، ہمیں خبر دیتا ہے، وہ علیم ہے، ہمیں علم دیتا ہے، وہ حکیم ہے، ہمیں حکمت دیتا ہے۔ وہ یہ انہوں ایز اے فقیر بات کی تھی کہ وہ باخبر، چونکہ احادیث متعدد ہیں کہ جب مجھے پا لیتا ہے میں اس کے ہاتھ، زبان، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے نا، باقی تو غافل ہیں، اور غافل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا اللہ صرف اس کا رب نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ کی ول نہ ہو تو آپ کسی کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، وہ تو چونٹی کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتے ہیں؟ سو جو دیکھنے کا ایلیمنٹ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خیال ایک بڑا یونیک آیا، اور اس کے جو اثرات میں نے ملٹی پلائی ہوتے دیکھے کہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی حالت چینج ہو جاتی۔ فرسٹ ٹائم جب میرا ایکسپیرینس ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے وہ کانپے جا رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیوں کانپ رہا ہے۔ مثلا اس شخص نے آنکھیں بند، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، صرف آنکھیں بند کی ہیں اور صرف 3 بار اللہ پڑھنے کا کہا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ تو اس کے بعد یعنی کون سی چیز ہے آپ کے اندر جو جسے اللہ تک ایکسس حاصل ہے؟ وہ ہے آپ کی روح روح قرب حاصل کرتی ہے۔ آپ کا جسم
آپ کے اندر آپ کی خواہشات، آپ کے اندر وسواس، آپ نفس کی جو بھی سرکشی ہے، وہ آپ کو یہ خیال نہیں دیتا کہ روح جو ہے وہ پاک ہے. تو روح کے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہوں. تو جب میں نے دیکھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ کانپ رہا ہے، پھر میں نے دعائیں اٹینڈ، باپ بھائی کے ساتھ بہت پھرتے تھے ہم، پھر ہم دیکھتے تھے لوگ زاروں زار رو رہے ہیں. آئے جب تھے تو وہ اتنے پریشان تھے، جب جا رہے تھے تو چپ لگی، وہ بھائی کیا ہو گیا اتنی سی دیر میں. سو اس کا امپیکٹ میں نے دیکھا کہ انسان کو صرف ایک آگہی دینے کی ضرورت ہے. یار اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں، اللہ ہے نا. اس کا مطلب ہے اللہ دیکھ رہے ہے یار.